ساری دنیا کا اجالا ایک طرف، میرا پیغمبر تیرے چہرے کے تیرے ماتھے کی کشادگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زلیخا یوسف علیہ السلام پہ دلہار بیٹھی، دل دے گئی۔ عزیزان مصر کی گھر والی یوسف پہ فریفتہ ہو، مصر کے بازار میں بکنے والا خدا کا پیغمبر ہے، دل دے بیٹھی۔ مصر کی مردوں نے، مصر کی عورتوں نے انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ اے بے بادشاہ زادی دلہار بیٹھی، عورتوں میں چمک گویاں ہو گئی، ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کرتا، اشارے زلیخا کی طرف کرتے ہیں۔ بھائی زلیخا کے ذہن میں بات آئی، اپنے خاندان کی رشتہ داروں کی 70 عالی نسب عورتوں کی دعوت کر دی، شاہی دسترخوان پہ بلایا، مرضی کے مطابق کھانا کھلایا، اعلیٰ قسم کے کھانے پکائے۔ جب کھانا تیار ہو گیا کھلایا، کھانے کے بعد ناشپاتی ہاتھ میں پکڑا دی، ہر ایک کو لا کے چھری دے دی، لو تم پھل کھاؤ، میں اندر سے ابھی آتی ہوں۔ اللہ اکبر، انہوں نے پھل کاٹ کے کھانا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، وقالت اخرج علیہم، اے یوسف تجھے میری پیار کی پینگوں کا واسطہ، میرے پیار کا واسطہ، دل دینے کا واسطہ، ایک مرتبہ باہر آ جا، دنیا والوں کو بتلا دے۔ یہ کہتی ہیں غلام ہے غلام ہے، جب تیرے چہرے کی جھلک دیکھیں گی پتہ لگ جائے گا غلام ہے کہ وقت کا امام ہے۔ خدا کے پیغمبر کا آنے کا انداز اتنا حسین، اتنا جمیل پیغمبر، چہرے پر باریک سا کپڑا ڈالا ہوا اور آدھا کپڑا یوں کر کے ہٹا دیا۔ اللہ اکبر، پیغمبر باہر آ رہا ہے اور جو پھل کاٹنے والی عورتیں ان کی نظر پڑی، اللہ اکبر، چھری پھل سے کھسکی، انگلیوں کے پوروں پہ آئی، انگلیاں کٹنی شروع ہو گئی اور کہنے لگی یہ کون ہے؟ وقت کھانا ایدیہن، ہاتھوں کو کاٹا، وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اے زلیخا، واقعی تجھے دل دینا چاہیے تھا، یہ انسان نہیں لگتا، یہ تو فرشتوں کا امام لگتا ہے، یہ بندہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھا میرا غلام جس کو تم غلام کہتی ہو۔ ادھر مائی زلیخا گود میں جھولی میں یوسف علیہ السلام کو لے کے کھڑی، اما عائشہ سے بھی رہا نہ گیا۔ مائی عائشہ حسن محمد کو جھولی میں لے کے مدینے کے بازار میں در نبوت کی چوکٹ پہ آ گئی، کہنے لگی آجا زلیخا، بازار حسن میں مقابلہ کر لے، تو حسن یوسف دکھا، میں حسن محمد دکھا دیتی ہوں، اور ترازو انصاف کا اللہ کے ہاتھ میں دے دے، اللہ سے پوچھ لے۔ اللہ اکبر، تیرا حسن کے اندر تیرا یوسف حسین ہے کہ حسن کے اندر آمنہ کا لال مکے کا در یتیم حسین ہے۔ علماء اکرام نے یہاں ایک اور بات نکالی، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں کا ارادہ نہیں تھا کہ انگلیاں کاٹیں، اور انہوں نے انگلیاں کاٹ بھی لی، اور جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا، اللہ اکبر، قصداً نہیں، ارادے کے ساتھ گردن لے کے سامنے آ گئے۔ اللہ اکبر، ابو بکر نے دیکھا مان لے کے قدموں میں آ گیا، عمر نے دیکھا تلوار لے کے قدموں میں آ گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں انگلیاں کیسے کاٹی جاتی ہیں؟ میں نے کہا سامنے حسن یوسف ہو تو انگلیاں کٹ جاتی ہیں، اور سامنے حسن محمد ہو تو گردنیں بھی کٹ جایا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں گولیاں سینے پہ کیسے کھائی جاتی ہے؟ میں نے کہا حسن محمد کو بیان کرنے والا اعظم تاریخ ہوتا ہے، اسلام آباد کے ٹول پلازے پر گولیاں کھانا آسان ہو جاتا ہے، اسمبلی کے اندر حریت کا پرچم لہرانا آسان ہو جاتا ہے، کورٹ کے اندر بم سے اپنے چیتھڑے اڑوانا آسان ہو جاتا ہے، اپنے گھر کے دروازے پر عظمت صحابہ کا نعرہ لگا کر گولیوں سے سینہ چھلنی کروانا آسان ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے میں نے حسن محمد کو نہیں دیکھا، کہتے پھر رہو غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، جنہوں نے غلامان محمد کے یاروں کو دیکھا، پھر ان کے یاروں ان کے غلاموں کو دیکھا، وہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کاش ایک مرتبہ آنکھ حسن محمد دیکھ لیتی، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ارادے کے ساتھ جسم کے ٹکڑے کروانے کو تیار ہو جاتی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سبحان،
آج امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے قائل ضرور ہے، ہم تو پیغمبر کی چادر کا بھی احترام کرتے ہیں اور پیغمبر کی چادر کو یہاں تک مانتے ہیں۔ شام کا وقت ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی نبوت والی چادر اپنی چرپائی پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ پرانے وقتوں کا ایک مزاج ہوا کرتا تھا، گھر کے دروازے میں سوراخ ہوا کرتا تھا، باہر سے آنے والے کا سوراخ میں دیکھ کر پتہ لگا لیا جایا کرتا تھا۔ رحمت دو عالم نبوت والی چادر چھوڑ کے چلے گئے۔ گھر کے اندر اما عائشہ حضور کا بیڑے میں انتظار کر رہی ہے، شام ہو گئی، دروازے کی چیری میں سے دیکھا حضور کا پتہ کوئی نہیں، گھبراہٹ میں کہنے لگی میں نے نبوت والی چادر اٹھائی اپنے سینے پہ ڈال لی۔ پھر تھوڑی دیر بعد سوراخ میں دیکھا، سامنے کیا دیکھتی ہوں، رسول پاک تشریف لا رہے ہیں اور آسمان سے چھما چھم بارش میرے نبی پہ ہو رہی ہے۔ میں نے چادر پکڑی یوں کر کے اتاری اور دیکھ کے کہنے لگی کاش آج چادر لے جاتے، نبوت والے جسم پہ بارش کے قطرے نہ پڑتے، چادر سے بچاؤ ہو جاتا، کپڑے گیلے نہ ہوتے۔ اتنی دیر میں دروازے کے قریب آ گئی، نبوت کی خوشبو سونگھ کے میں نے حجرے کا پردہ ہٹا دیا، اندر تشریف لائے۔ مارے حیرت کے میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ باہر دیکھا بارش ہو رہی تھی اور اندر آ کے میں نے ہاتھ لگایا جسم کو، ہاتھ کو ہاتھ ڈالا، حتیٰ کہ پیروں کے جوتے کے تلوے کو دیکھا، بارش کا ایک قطرہ بھی نہ لگا ہوا۔ میں پریشان ہو کے بیٹھ گئی۔ رحمت دو عالم نے میری طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا عائشہ کس بات نے تجھے حیرت میں ڈال دیا؟ کملی والے میں نے باہر دیکھا بارش میں بھیگے آ رہے تھے، گھر آئے وجود اثر پر ایک قطرہ بھی بارش کا نہ لگا۔ امام الانبیاء کی نظر چادر مبارک پہ پڑی، فوراً فرمایا عائشہ جب سے میں گیا چادر یہیں پڑی ہے یا کہیں اور آئی ہے؟ کملی والے تھوڑی دیر کے لیے میں نے بے خیالی میں اپنے جسم پہ ڈال لی۔ رحمت دو عالم نے فرمایا جب تو نے مجھے بارش میں دیکھا یہ چادر یہاں تھی کہ نہیں؟ کملی والے میرے جسم پر تھی۔ رحمت دو عالم نے زور زور سے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا اے عائشہ اللہ پاک نے تجھے میری چادر کی برکت سے وہ کچھ دکھا دیا جو امام الانبیاء کو دکھا دیا کرتا ہے۔ فرمایا عائشہ آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جس صحابی کا میں جنازہ پڑھا کر آیا اس صحابی کی قبر پر انوارات کی بارش ہو رہی تھی۔